إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب العالمین نے جنہیں اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. محترم حاضرین، آج کے اس خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سماج کی اصلاح کیسے ممکن ہے. یعنی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ، بہت ساری غلط چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اصلاح کی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سماج کو سدھرنا چاہیے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کمی، یہ کوتاہی، یہ غلطی، یہ گناہ سماج سے ختم ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ ساری چیزیں صرف کہنے سے ہی ختم ہوں گی یا اس کے لیے کچھ عملی کوشش بھی کرنی پڑے گی؟ قرآن کریم سورہ ہود 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے. ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین ہماری سماج کی اصلاح کے لیے 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہے. انشاءاللہ مختصر طور پر وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم تمام کو مل کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو،
اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 112 کے اندر، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، خاص کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے نبی، میں تمہیں جن باتوں کا حکم دے رہا ہوں مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کیجیے۔ پہلی بات جو اللہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاستقم، جم جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، کس پر؟ کما امرتا، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دیا گیا تھا؟ آئیے حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ واستقم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہو میں ایمان لایا، اور پھر واستقم، جم جاؤ اس کے اوپر، اپنے ایمان پر۔ ایمان کیا چیز؟ ہم ایمان کس پر لاتے ہیں؟ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، تمام لوگوں کو وہ چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم اس کلمے کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو اس ایمان پر جمع کر کے رکھیں یا نہیں رکھیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے کلمے کا تقاضا کریں، کلمے کی بات کریں، لیکن جب عمل سے ثابت کرنے کی باری آئے تو ہم اس کے اندر فیل ہو جائیں، ناکام ثابت ہو جائیں۔ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھیں لیکن عملی طور پر اس کے اندر اگر ناکام ہو گئے تو یاد رکھیے گا یہی اصل ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کلمہ سکھاتے ہوئے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہمیں یہ بات نہیں معلوم؟ جب اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے اندر 3 سالوں تک بہت چھپ چھپ کر کے لوگوں کو تبلیغ کیا۔ 3 سال بہت پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن 3 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ وہ آیت کون سی تھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، یعنی عذاب الہی سے آگاہ کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہو تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے، کہیں تمہیں عزت ملنے والی نہیں۔ اور اتنی سی بات کو سمجھانے کے لیے صرف اللہ نے 2 جملے دیے، 2 کلمے کے 2 جز ہیں نا، صرف اللہ نے 2 جز اللہ کے نبی کو دیا، کہا صرف پہلے لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مکہ کے اندر جو ایک پہاڑی ہے جسے صفا پہاڑی کہا جاتا ہے، ہمارے حجاج اکرام یا عمرہ کرنے والے جو لوگ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان تیز قدم چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو آواز دیا، لوگوں کو اپنے قریب بلایا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان جو سب سے پہلی دعوت پیش کیا تمام مکہ والوں کے سامنے، وہ کیا تھی؟ پیارے نبی نے کہا، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دخل الجنہ تملک العرب والعجم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان لوگوں کے سامنے کہا، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ شاید آج
مسلمانوں نے اس کلمے کا حقیقی مطلب ابھی تک سمجھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کلمے کے اندر جو تعلیم دیا ہے اپنے نبی کو، اور نبی نے امت کو جو تعلیم دیا ہے وہ کیا ہے؟ لا کا مطلب انکار کے ہوتے ہیں، نہیں کے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی درس چل رہا ہے اور باقاعدہ آپ کا ایک کورس چل رہا ہے، میں اکثر دیکھا کرتا ہوں آپ کے استاد محترم فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ جو آپ کے استاد ہیں اور ہمارے سینئر ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں اکثر بڑے بہترین انداز میں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی اعتبار سے لا کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، اور آپ نے کئی مرتبہ ان کی زبان سے یہ سنا بھی ہوگا درس کے اندر، اور بہت سارے علماء کی زبانی بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دیا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ پہلے تمام کا انکار کرا دے، کوئی نہیں ہے، انکار کرو کوئی نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو اللہ کے ذریعے سے مستثنا کر دیا کہ میں ہوں لیکن میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ انکار پہلے ہے اور اقرار بعد میں ہے۔ پہلے نمبر پر انکار ہے، جب آپ صرف اتنا کہیں گے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، تو رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی معبود دنیا کے اندر ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں، ولی کی شکل میں، بزرگان دین کی شکل میں، چاہے جس شکل میں ہو، تمام لوگوں کا انکار ہو گیا سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ بات توحید کی ہے، سمجھیے گا۔ اور اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں، آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنے بھی نیکیاں کر لیں، بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کا کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کو حکم دیا، علی الاعلان لوگوں سے کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانا تو پھر نہ تم دنیا کے ہوگے نہ آخرت کے ہوگے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر کا خطاب دیا کہ آپ تو بشیر و نذیر ہیں، یعنی لوگوں کو خوشخبری دینے والے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ خوشخبری کس بات کی؟ جو اس کلمے کو قبول کرے گا دل و جان سے، اس پر عمل کرے گا خوش دلی سے، دل کے اندر تنگی رکھتے ہوئے نہیں، مان تو لیا لیکن عمل کرنا بھاری پڑ رہا ہے، جیسے منافقین کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آتے، نماز تو پڑھتے، بہت ساری باتیں کرتے، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے بہت دکھ کا اظہار کرتے۔ یہ چیز نہیں، آپ کلمے کو قبول کریں، خوش دلی سے قبول کریں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کہہ دو نبی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو انکار کر، ہر چیز کا انکار کر دیجئے، چاہے دنیا خوش ہو اور چاہے ناراض ہو۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے بھائی اپنا گھر خاندان، اپنا رشتہ ناتا، اپنا عیز و اقارب، اپنا محلہ اور نہ جانے اپنی سوسائٹی دیکھ کر کے کہتے ہیں اگر میں نے حق کو قبول کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی اتنی بڑی فکر ہے لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی غور کیا اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ میرے بھائی غور کیجئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے کلمے کو دل و جان سے قبول نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو نبی کیا کہیں گے؟ پتہ ہے یہ دنیا 4 دنوں کی ہے، میری بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا ابھی آپ نے ایک حادثہ نہیں سنا؟ ہمارے بیچ ہمارے بہت ہی معزز ایک عالم دین فضیلت الشیخ عبد الرحمن صاحب ساجدی، جو کل تک حفظہ اللہ تھے اور ابھی رحمہ اللہ ہو گئے۔ پونا میں ایک پروگرام تھا ان کا، جہاں میں بھی اکثر جایا کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں گئے تھے، بعد نماز مغرب تا عشاء پروگرام تھا۔ پروگرام کے بعد واپس آ رہے تھے، راستے میں گاڑی کا حادثہ ہوا، بیچارے راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
ان کے آل اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نوجوان عالم دین تھے، 32 سال عمر تھی ان کی ابھی۔ سوچا کبھی ہم میں کتنے لوگ موجود ہیں نیچے سے اوپر تک جن کی عمر 32 35 40 سال کی ہوگی؟ ہم نے لمبا چوڑا ارادہ بنا کر کے رکھا ہوگا ابھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کام، دنیا کے ہزاروں کام ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن کیا خبر ہے کہ ایک سانس جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ نہیں میرے بھائی۔ بہرکیف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کا انکار کرو۔ جس نے پیارے نبی کی اس دعوت کو قبول کیا، اگرچہ اس کے ساتھ بہت ساری ظلم زیادتی کی گئی، ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، کیا نہیں جانتے ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند مقام و مرتبہ ملا؟ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو جس نے پیارے نبی کی اس دعوت کو قبول کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئی۔ کلمے کے تقاضے کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تبھی تو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی جس نے تمام اللہ کے علاوہ تمام کا انکار کیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کیا ہم نہیں چاہتے اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے والا عمل کر لیں؟ کتنے سال کی زندگی ذرا غور کریں، 60 70 سال 80 سال، کوئی آج 100 سال پہنچتا ہے۔ جو ہمارے پرانے آبا و اجداد جو موجود ہیں شاید وہ 80 90 سال جاتے ہوں، ورنہ اکثریت، میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا میری امت کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان، 40 میں بھی کراس کر چکا ہوں، کیا آپ کو پتہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ایک دعا سکھایا، جس کی عمر 40 سال کراس کر جائے۔ بہت سارے میری نگاہوں کے سامنے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت اتار دیا ہے کہ جن کی عمر 40 سال پار کر چکی یا 40 سال پہنچنے والے ہیں، انہیں اس دعا کو بہت ہی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی زیادہ تر پڑھنا چاہیے اس دعا کو۔ کون سی ہے وہ دعا؟ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے نا؟ 26واں پارہ کتنی مرتبہ پڑھا؟ جتنی مرتبہ آپ نے قرآن کریم مکمل کیا ہوگا اتنی مرتبہ تو پڑھا ہی ہوگا۔ اور جتنے بیٹھے ہیں میری نگاہوں کے سامنے، شاید اکثر نے 10 مرتبے 15 مرتبے، یعنی اب تک اس عمر کے اندر یہ اس سے زیادہ بھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں، 2 مرتبے 3 مرتبے قرآن کریم کو مکمل کروں، اکثر کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور لوگ اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق پڑھتے ہیں اور مکمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جس نے جتنی بار بھی قرآن پڑھا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی تلاوت کو قبول فرمائے، اس کے لیے نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ لیکن میرے بھائی، کیا کبھی ہم نے اس آیت کریمہ پر رک کر کے غور کرنے کی کوشش کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کون سی دعا سکھا رہا ہے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جائے گی۔ اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے اتارا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت 26ویں پارے کے اندر دوسرے صفحے پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ جتنے لوگ 40 سال کو پہنچ رہے ہیں، یہ 40 سال کراس کر چکے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں، کیا ہم یہ اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائے ہیں؟
بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اس دعا کو اکثر پڑھتے ہوں گے۔ آپ امام صاحب سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی آپ کو قرآن کریم کھول کر کے دکھا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کے اندر ہمیں سکھایا کیا ہے؟ یہ دعا جن کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے یا 40 سال کو پہنچنے والے ہیں، آج جو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں، آل اولاد اچھی نہیں، تربیت اچھی نہیں، بچے ہم کو سنتے نہیں، گھر کے اندر کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، اس دعا کو پڑھیے دل و جان سے، دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ پورا قرآن سراپا ہمارے لیے ہدایت ہے، شرط یہ کہ ہم اس کو پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ کہو ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہو اے اللہ تو میری مدد فرما، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میری مدد فرما اس چیز پر جو تو نے مجھ پر انعام کیا، میں اس کا شکریہ ادا کروں، مجھ پر انعام کیا اور ساتھ ساتھ میرے والدین پر جو تو نے انعامات کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں، یعنی اپنی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی۔ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے والدین اگرچہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتے رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا فائدہ پہنچاتے رہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں؟ یہی آیت کریمہ ہے جس کو پڑھو گے اللہ رب العالمین ان کو بھی آپ کے پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو بھی پہنچائے گا۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو مجھے توفیق دے میں شکریہ ادا کروں ان تمام نعمتوں کا جو تو نے مجھے دیا اور میرے والدین کو دیا۔ کس نعمت کی بات کی جا رہی ہے؟ بات اصل توحید کی نعمت ہے، پہلے نمبر پر توحید کی نعمت کی بات ہے۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اگر توحید نہیں ملی نا، یہ دنیا کی دولت آپ کے کسی کام کی ہے؟ اللہ نے قارون کو بھی بہت کچھ دیا تھا نا، فرعون کو بھی دیا تھا، شداد، نمرود، نہ جانے کتنے بادشاہ ایسے گزرے، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا ان کو، لیکن ان کے پاس توحید تھی، انجام کیا ہوا؟ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو توحید کی دولت دیا ہے، میں بات جو کلمے کی کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت مکہ والوں کو یہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ جو دل و جان سے اس کا اقرار کرے گا، یہ دعا جو بتا رہا ہوں آپ کو وہی پڑھے گا جو کلمے کا اقرار کرے گا، اور جو کلمے کے معنی مطلب کو سمجھے گا وہی شخص اس دعا کو بھی پڑھے گا اور اپنی زندگی کا لازمی حصہ اس کو بنائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں آج اسے اس پر عمل کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین بھی موجود ہیں یہاں پر، یہ دعا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین اس سے الگ نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، جن کی اولاد بگڑ چکی ہے، جن کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ دعا پڑھیے، ان کے حق میں دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ کیوں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی اس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں۔ بتائیے، ہر مسلمان کہتا ہے نیک عمل کرنا چاہیے نا، کہ کیا کبھی ہم اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں اپنی دعا کے ذریعے سے؟ اللہ نے دعا سکھایا، کہو اللہ تعالیٰ سے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ کیا ہم نے کبھی پوشیدہ طور پر چھپ کر کے اپنے رب سے اس طرح کی دعا کیا کہ اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے میری آخرت سنور جائے؟ اپنی دعا میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ صحت دے دے، تندرستی دے دے، دولت دے دے، عزت دے دے،
کاروبار میں برکت دے دے، نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کیا کبھی یہ بھی مانگا کہ اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ سے کہو کہ اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، میری آنے والی نسلوں کی بھی تو اصلاح کر دے۔ کیا پتہ ہم دنیا میں کب تک ہیں کب تک نہیں ہیں، لیکن اس دعا کی بدولت ہو سکتا ہے ہم دنیا میں نہ بھی رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں دیندار بن جائیں، نمازی بن جائیں، نیک بن جائیں، حافظ عالم بن جائیں، دنیا کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ وہ جتنے بھی نیکیاں کریں گے انشاءاللہ ان کی تمام نیکیوں کے اندر آپ کا حصہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کی اصلاح کے لیے دعا کیا ہے۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، مختصر 2 منٹ کا وقت لوں گا۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد محترم ایک مرتبہ یہاں آئے ہیں اور درس بھی دیا ہے انہوں نے۔ بہت بڑا خاندان ہمارا ہے۔ میرے دادا حج پر گئے ہوئے تھے، تقریباً 1975 کی بات ہے۔ اس وقت ہمارے علاقے میں کوئی بھی حافظ عالم نہیں تھا، تمام لوگ اسکول کالج کی طرف اور دنیا کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے آگے۔ وہاں پر گئے، ہمارے دادی دادا حرم کے اندر امام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، یہ دعا کیا کہ اے اللہ آج سے ہم اپنی تمام نسلوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ جیسے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی ایسے قرآن پڑھنے والا پیدا کر دے۔ جانتے ہیں اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ لوٹ کر کے آئے، میرے والد صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، 3 بھائی تھے والد صاحب۔ ہمارے بڑے ابو جو تھے یہاں پر 3 اسٹار انسپیکٹر تھے بمبئی کے اندر، ان سے بڑے جو تھے ٹیچر تھے، گورنمنٹ ٹیچر تھے، لیکن میرے والد صاحب چھوٹے تھے، اٹھا کر کے سیدھا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ اپنے علاقے کے سب سے پہلے حافظ میرے والد صاحب الحمدللہ۔ آج ان کی عمر 65 سال ہو چکی ہے۔ فخر کی بات نہیں کر رہا، صرف اصلاح کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے حافظہ اتنا مضبوط ان کا رکھا ہے، قرآن اتنا اچھا یاد ہے کہ وہ اگر نیند میں بھی سو رہے ہیں اور آپ ان کو جگائیے اور کہیے ذرا اس کے آگے پڑھنا شروع کر دیجئے، ایک آیت آپ پڑھیے اور اس کے بعد کہیے حافظ صاحب اس کے آگے پڑھیے، الحمدللہ وہ نیند میں بھی اٹھیں گے، اس کے آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج 65 سال عمر ہو گئی ہے، اب تک تراویح پڑھانے کا سلسلہ کبھی انہوں نے بند نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کیا، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ والد صاحب نے ہم لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ہم 3 بھائی الحمدللہ، تینوں بھائی حافظ عالم، جبکہ میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی سعودی عرب میں داعی تھے، جالیات میں تھے۔ میں نے اپنی اولاد کو پڑھانا شروع کیا، میرے 3 بچے حافظ ہو چکے الحمدللہ۔ ایک عالمیت کر رہا ہے، آئندہ سال انشاءاللہ وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ 4 میں سے 3 حافظ ہو گئے اور چوتھا لڑکا 6 پارے کا حافظ ہو گیا جو آپ کے درمیان موجود ہے۔ میرے بھائی کے بچے وہ بھی الحمدللہ حافظ و عالم ہو رہے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں میرے دادی دادا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی دعا کی ہے کہ اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے؟ کبھی ہم نے سوچا میرے بھائی دنیا یہ چھوٹ جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، ذرا سوچیں آپ نے اپنے لیے کیا خزانہ تیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ یہی سکھا رہا ہے اس کے اندر۔ کہو اللہ تعالیٰ سے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے۔ اس دعا کا آخری جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور اے اللہ میں مسلمان ہوں۔
یعنی بندہ اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، اتنی جامع دعا اگر ہمیں نہ یاد ہو اور ہم نہ پڑھیں، نہ اہتمام کریں، اور ہمارے گھر خاندان کے اندر چین و سکون نہ ہو، امن نہ ہو، اور حافظ عالم نہ ہو، تو یہ ہمارا قصور ہے یا کس کا قصور ہے آخر؟ ہم سماج کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، اصلاح علم کے ذریعے سے سب سے زیادہ ممکن ہے۔ یہ 5 پوائنٹ میں لے کر کے آیا تھا، لیکن ایک ہی بات کر سکا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کو دیندار بناتے ہیں۔ رب العالمین جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، رب العالمین ہر ایک کی اولاد کو نیک صالح بناتے ہیں، ہر ایک کی اولاد کو دیندار بناتے، ہر ایک کی اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہر ایک کے ماں باپ کو دیندار بنا دے۔ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، پروردگار تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے۔ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو منور کر دے۔ رب العالمین جن کے والدین بیمار ہیں، اے اللہ تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ تو ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، توحید پر ثابت قدم رکھ، خاتمہ ہو توحید پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔